السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان انفو۔ اس جدوجہد کا آغاز 74 برس قبل ہوا تھا، جب 1 جولائی 1948 کو بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے اسٹیٹ بینک کا افتتاح کرتے وقت عالمی مغربی سودی مالیاتی نظام کے خلاف جہاد کا اعلان کرتے ہوئے فرمایا تھا: میں انتہائی اشتیاق سے آپ کی تحقیقی ادارے کے کام کا جائزہ لیتا رہوں گا کہ وہ کیسے بینک کاری کے نظام کو اسلام کے معاشرتی اور معاشی طرز زندگی کے اصولوں کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کے صرف 70 دن بعد امت مسلمہ کا یہ روشن چراغ منو مٹی تھلے دفن کر دیا گیا اور قوم آہستہ آہستہ اس نظریے سے ہی دور ہو گئی جس کے لیے مسلمانان ہند نے لاکھوں جانوں کی قربانیاں دے کر پاکستان بنایا تھا۔ 12 مارچ 1949 کو قانون ساز اسمبلی نے قرارداد مقاصد منظور کر کے ریاست کو کلمہ تو پڑھوا دیا، لیکن اس کے آئین اور قانون اور طرز معیشت و معاشرت کی بنیادیں سیکولر ہی رہیں۔ 1956 کا آئین یوں تو اسلامی اور جمہوری کہلاتا ہے، لیکن اس نے بھی ملک کی معیشت کو اسلامی خطوط پر ڈھالنے میں کوئی حصہ نہ ڈالا، اور اکتوبر 1958 میں تو مارشل لا لگ گیا اور 1962 میں ایک دستور نافذ کر دیا گیا۔ اس دستور کے تحت اسلامی نظریاتی کونسل کے نام سے ادارہ بھی قائم ہوا، جس کی ذمہ داری حکومت کو قانون سازی کر کے اسلامی پہلوؤں پر رہنمائی کرنا تھی۔ قیام پاکستان کے 16 سال بعد 1964 میں اس کونسل نے بینک کاری کے نظام کا جائزہ لینا شروع کیا اور 2 سالہ محنت کے بعد 1966 میں بینکوں کے تمام سودی لین دین کو حرام قرار دے دیا، لیکن فیلڈ مارشل ایوب خان کی حکومت نے اس محنت کو ردی کی ٹوکری کی زینت سمجھا۔ یحییٰ خان برسے اقتدار آیا تو دوبارہ مشورہ مانگا گیا کہ شاید دل بدل گئے ہوں، مگر 3 دسمبر 1969 کو اسلامی نظریاتی کونسل نے اپنی ہی پرانی رپورٹوں کا اعادہ کر دیا۔ پاکستان 2 لخت ہو گیا۔ بچے کھچے پاکستان پر ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت قائم ہوئی۔ 1973 میں ایک اور اسلامی جمہوری دستور منظور ہوا، لیکن اس کے تحت بھٹو نے بینک کاری سود پر کوئی رائے طلب نہ کی۔ 6 جولائی 1977 کو ضیاء الحق برسے اقتدار آیا تو اس نے آئین اور قانون کو اسلامی بنانے کی اپنی مہم کے تحت اسلامی نظریاتی کونسل سے رجوع کیا۔ کونسل نے 25 جون 1980 کو جہاں اور بہت سے اقدامات تجویز کیے، وہیں سود کے خاتمے کے لیے ایک متبادل نظام بھی تجویز کر دیا۔ انہی سفارشات کے تحت وفاقی شرعی عدالت قائم کی گئی اور سپریم کورٹ میں شریعت اپیل بینچ کا قیام عمل میں لایا گیا، لیکن کمال حیرت یہ ہے کہ دونوں عدالتوں پر پابندی لگا دی گئی کہ وہ دیگر تمام معاملات کے بارے کیس سن سکتے ہیں، لیکن 10 سال کے لیے مالی معاملات نہیں سن سکیں گے۔ ان 10 سالوں میں 1988 کو ضیاء الحق دائمی اجل کو لبیک کہہ گئے، مگر پابندی نے تو 1990 میں ختم ہونا تھا۔ جیسے ہی پابندی اٹھی تو محمود الرحمان فیصل نامی ایک شخص سودی بینک کاری کے خلاف وفاقی شرعی عدالت جا پہنچا۔ بانڈ ٹوٹا تو ایک ساتھ 115 درخواستیں جمع ہو گئیں۔ شرعی عدالت روزانہ سماعت کی بنیاد پر کام کیا اور صرف 1 سال کے اندر اکتوبر 1991 میں 157 صفحات پر مشتمل تفصیلی فیصلے میں تمام بینک کاری سود کو حرام قرار دے کر حکومت کو حکم دیا کہ وہ 30 جون 1992 تک تمام سودی بینک کاری ختم کر دے۔ اس وقت نواز شریف برسے اقتدار تھا۔ انہیں سودی بینک کاری کے خاتمے کا ایک موقع ملا تھا، مگر انہوں نے آخرت کا سودا کرنے کی بجائے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل دائر کر دی۔ اس کے بعد 1992 سے 99 تک 7 سال گزرے، مگر نواز شریف اور بے نظیر حکومتوں نے شریعت اپیل بینچ ہی پورا نہیں ہونے دیا کہ کہیں فیصلہ ان کے خلاف نہ آ جائے۔ مشرف کے آنے کے بعد جو اچانک ایک انتظامی افراتفری مچی تو سپریم کورٹ کا شرعی بینچ مکمل ہو گیا اور کسی کو پتہ نہ چل سکا۔ اس بینچ میں جسٹس خلیل الرحمان، جسٹس منیر شیخ، جسٹس وجیہ الدین احمد، جسٹس تقی عثمانی اور جسٹس محمود احمد غازی شامل تھے۔ مشرف وغیرہ اپنی سیاست میں لگے ہوئے تھے اور یہ بینچ روزانہ خاموشی سے ماہرین کو سنتا رہا، اور 23 دسمبر 1999 کو دنیا کے 57 اسلامی ممالک کی تاریخ میں پاکستان وہ واحد ملک بن کر ابھرا جس کی سپریم کورٹ نے تمام قسم کے بینک کاری سود کے حرام قرار دے کر 30 جون 2001 تک حکومت کو اس سودی بینک کاری نظام کے خاتمے کا حکم دیا۔ مشرف تیز آدمی تھا، وہ اس فیصلے کے بعد خود خاموش بیٹھا رہا، لیکن اس نے یونائیٹڈ بینک کے ذریعے سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف ایک نظر ثانی کی درخواست دائر کروا دی۔ پی سی او آ گیا اور گزشتہ شریعت بینچ کے 5 ججوں سے 4 فارغ کر دیے گئے۔ اب چیف جسٹس شیخ ریاض کی سربراہی میں ایک نیا بینچ تشکیل دیا گیا، جس میں علماء کی نشستوں پر آنے والوں میں سے ایک رشید احمد جلندری تھے۔
جو ہمارے ساتھ بلوچستان یونیورسٹی میں اسلامیات کے استاد تھے اور اپنے حلیہ اور وضع خطا سے جدید فلسوف نظر آتے تھے، اور دوسرے ڈاکٹر خالد محمود تھے۔ انہیں خصوصی طور پر مانچسٹر کی جامع مسجد سے بلا کر سپریم کورٹ کا جج لگایا گیا۔ تبرک کے طور پر ایک جج منیر احمد شیخ کو پرانے بینچ سے بھی لے لیا گیا۔ اس بینچ نے سپریم کورٹ کی تاریخ کا انوکھا فیصلہ کیا۔ سب سے پہلے 23 دسمبر 1999 کے سپریم کورٹ کے سود کے خلاف فیصلے کو کالا دم قرار دے دیا۔ اب چاہے یہ تھا کہ اس کے بعد خود اپنا کوئی فیصلہ تحریر کرتے، لیکن اس میں ایسے 1000 صفحات پر مشتمل فیصلے کا جواب دینا پڑتا۔ اب ایک چال چلی گئی۔ فیصلے میں لکھا گیا کہ چونکہ وفاقی شرعی عدالت کی سطح پر ہی کیس صحیح طرح نہیں سنا گیا، اس لیے اسے واپس وفاقی شرعی عدالت میں بھیجا جاتا ہے۔ 25 جون 2002 کو سپریم کورٹ معاملہ واپس وفاقی شرعی عدالت کے سپرد کر دیا گیا۔ اس قوم کے درد مند اور سود کے خلاف جنگ لڑنے والے حضرات ایک بار پھر 19 سال 9 ماہ اور 3 دن پیشیاں بھگتتے رہے، بحثیں ہوتی رہی، اور بالآخر وفاقی شرعی عدالت نے دوبارہ 28 اپریل 2022 کو تمام قسم کے بینکاری سود کو حرام قرار دے کر حکومت کو 5 سال کی وسیع مہلت دی تاکہ اپنے نظام کو سود سے پاک کر لے۔ لیکن شاید ابھی اس حکم نامے کی سیاہی بھی خشک نہیں ہوئی کہ اقتدار کے ایوانوں میں سوچ و بچار شروع ہو گئی۔ پھر وہی مکرانہ چال چلی گئی جو مشرف نے چلی تھی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ حکومت فیصلے پر عمل درآمد کرتے ہوئے 1 جون 2022 کو بینکاری سے متعلق تمام قوانین کو کالا دم قرار دیتی، لیکن شاطرانہ طریقے سے ریاست پاکستان کے اہم ترین ادارے اسٹیٹ بینک کو، جو عوام کے سرمایہ کے بغیر کوئی حیثیت نہیں رکھتا اور جو حکومت پاکستان کا معاشی اور معیشتی نمائندہ ہے، اس سے پٹیشن دائر کروائی، جس نے اپنے ساتھ 4 بڑے بینکوں کو ملا کر وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے کے خلاف اپیل دائر کر دی۔ کچھ دنوں بعد اب سپریم کورٹ کا دروازہ کھلے گا، ہر قارئ آوازیں لگائیں گے، سلمان اکرم راجہ بینکوں کی جانب سے پیش ہوں گے اور دوسری جانب سے وکلاء، علماء اور ماہرین ایک بار پھر اس امید میں دلائل دیں گے کہ فیصلہ ان کے حق میں آ ہی جائے گا۔ مگر منافقت کا عالم یہ ہے کہ ہمارے سیاسی علماء کرام نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ ان 4 بینکوں کا بائیکاٹ کریں جو اس پٹیشن میں شریک ہیں۔ کیا باقیوں کا سودی کاروبار اس کے بعد حلال ہو گیا ہے؟ یہ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ حکومت جس نے سود کے خلاف فیصلے پر عمل سے عملاً انکار کر دیا، وہ جمعیت علماء اسلام کے 15 ووٹوں پر کھڑی ہے؟ اگر اس مسئلے پر احتجاج کرتے ہوئے حکومت چھوڑ دیں تو یہ جدید تاریخ کا بہت بڑا واقعہ ہوگا کہ پاکستان کے علماء کرام نے سود کے معاملے میں حکومت کا ساتھ چھوڑا ہے اور حکومت گر گئی۔ یہ صرف دنیا کی نیک نامی ہے جو ملے گی، اللہ کے ہاں تو اس کا اجر عظیم ہوگا۔ ناظرین، اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے چینل سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن دبا لیجئے تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ اپنا اور چینل کا خیال رکھنا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔